بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ اور آج ہم پی ایم اے لانگ کورس میں نیکسٹ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور مزید آپ کو وہ کوشچن بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور کافی دفعہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کوشچنس کو لازمی پڑھیں اور تیاری کے بغیر کسی بھی ٹیسٹ میں نہ بیٹھیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، باقی کافی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ مجھے کالنگ کرتے رہتے ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے، تو آئی ایس ایس بی کے حوالے سے، نوٹس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری ویب سائٹ پہ pakscience.com پہ بھی اور tutorials.pakscience.com پہ بھی آپ کو فری نوٹس مل جاتے ہیں، سالوڈ ہیں۔ لیکن میں ضرور یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے یہ آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں سے گائیڈ لائن تو لے سکتے ہیں کہ فکرہ کیسے پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے۔ اچھا، خوبیاں اور خامیاں بھی آج ایک بچہ پوچھ رہا تھا، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں وہاں پہ ہم نے اچھے ورڈز تو لکھ دی ہیں، لیکن کیا وہ آپ کے اندر خوبیاں ہیں بھی صحیح کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو جب ایکسٹرا آرڈنری آپ شو کرتے ہیں تو آپ اور ایکسٹرا آرڈنری ہم ہوتے نہیں ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ انیشل ٹیسٹ تو ٹوٹلی اکیڈمک بیسڈ ہے اور آئی ایس ایس بھی آپ کی پرسنالٹی بیسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ ضرور کریں، اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں کہ اس کو ہم نے کیسے گروم کرنا ہے۔ اگر وہ آپ نے اچھا گروم کر لیا تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، اگر آپ گروم نہ کر پائے تو پھر بڑا مشکل ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ لازمی اپنی پرسنالٹی میں دیکھیں کہ آپ میں مسئلہ کیا ہے، آپ کیا ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں سے بھی کسی بھی اچھے سائیکالوجسٹ سے آپ اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سروسز آپ کو نہیں ملتی تو پھر ہمارے پاس پیڈ سروسز ہیں، تو اس میں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ، تو میں انشاءاللہ جو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں اس سے ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو امپروو اگر آپ کر لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا مشکل ہے آئی ایس ایس بی۔ ٹھیک ہے، ان کو اچھے بندے چاہیے نا، ان کو یہ بندے نہیں چاہیے کہ جناب جو فراڈی ہوں، جو دھوکے باز ہوں، جو جناب کیا کہتے ہیں فورسز کے لیے نقصان دہ ہیں، ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اچھے بندے چاہیے، تو اس لیے اچھا بننے کے لیے اچھی پرسنالٹی بہتر کریں۔ ٹھیک ہے، تو چینل آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، آنے والی ویڈیو بھی اس طرح آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور اسی طرح اس ٹیسٹ میں ہم جنرل نالج کی بات کریں گے اور پی ایم اے لانگ کورس میں جو اکیڈمک ٹیسٹ میں کوسچنز آتے ہیں ان کی بات کریں گے۔ باقی وربل اور نان وربل کی کمپلیٹ سیریز موجود ہے، وہ آپ دیکھیں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک بھی ڈال دی ہیں، اس میں اگر آپ کیا کہتے ہیں پریکٹس کریں گے بار بار تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ پاس ہوں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پاس ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف، کوسچنز دیکھتے ہیں کہ مزید آج ہم آپ کے لیے کیا کوسچنز لائے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے وچ ویجیٹیبل از ٹاکسک فار ڈاگس، کتوں کے لیے کون سی ٹاکسک ہے، جو مطلب جس طرح کہتے ہیں نا چبھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، گلے میں چبھ جانا، تو اس کے لیے اونین ہے۔ رباط از دا کیپٹل آف، رباط ایک جگہ کا نام ہے اور یہ کس کا دارالخلافہ ہے؟ موروکو۔ اچھا، وچ سٹی از کالڈ دا سٹی آف پیلسز، محلات کا شہر کون سا ہے جی؟ میکسیکو سٹی ہے۔ گڈانی بیچ، یہ گڈانی بیچ ہے نا، یہ کہاں پہ ہے جی؟ ساحل جو ہے یہ بلوچستان میں ہے۔ اوکے جی، میرانی ڈیم جو ہے یہ کس دریا پر بنا ہوا ہے؟ تو یہ داشات پر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان وچ ایئر کرکٹ ورلڈ کپ واز سٹارٹڈ، ورلڈ کپ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا کون سے سال میں؟ تو یہ 1975۔ ٹھیک ہے، تو یہ لازمی جناب ان کو یاد کریں، رٹا لگائیں۔ اب یہ چیزیں چینج نہیں ہونے والی، یہ آپ 10 دفعہ بھی ویڈیو دیکھیں، 10 سال بعد بھی ویڈیو دیکھیں تو اس ڈیٹا نے ویسا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ سپوز اگر پہلے سارے کوسچن آئے تھے تو اب ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک دو آ جائیں، تھوڑا اس کی اسٹیٹمنٹ چینج ہو جائے، یہی ہوتا ہے۔ اس سے علاوہ جو ہے نا کہیں باہر سے کوسچن اوپر سے اتر کے نہیں آتے، انہی کوسچنز کو آگے پیچھے مولڈ کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی ویڈیو دیکھیں 10 سال پرانی بھی ہو جائے نا تو یہ ویڈیو آپ کو کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے علاوہ جناب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہوکر گلیشیئر، یہ جناب کہاں پہ ہے؟ تو یہ جناب نیوزی لینڈ میں ہے۔ آئس لینڈ کی جو نیشنل گیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہینڈ بال ہے جناب۔ 1980 میں جو پرائم منسٹر آف یو کے تھا وہ کون تھا؟ اب یہ بھی ڈیٹا چینج نہیں ہونے والا کیونکہ 1918 میں جو تھا وہی اب بھی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تاریخ وہی ہے۔
تو یہ تھا جناب لارڈ جارج. اس کے بعد ہے وچ از دا نیشنل فلاور آف اینٹیگ اینڈ باربودا. تو اس کا ہے جناب ڈیگر لاگ. ڈیگر خنجر کو کہتے ہیں ویسے. وچ کنٹری ہیز میکسیمم ٹائم زونز ان دا ورلڈ. کون سا ملک ہے جناب جس میں ٹائم زون بڑے ڈفرینٹ ہیں؟ تو وہ اس میں ہے جی فرانس. وچ از دا نیشنل فلاور آف ارجنٹینا. ارجنٹینا کا نیشنل نارمل پاکستان کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے جاسمین ہے، لیکن ارجنٹینا کا کیا ہے جی؟ سوچیں شاباش. چلیں جی میں بتا دیتا ہوں، سیبو. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا چیز ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سیبو ہوتا کیا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں آپ نے کتنا ورک آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یا فیس بک پہ پوچھ لیا کریں، کوشچنس پوچھ لیا کریں. اوکے، وچ از دا نمبر 1 گیم ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے پہلی نمبر 1 گیم کون سی ہے جی؟ یہ ہے جناب آپ کی سوسر. دا ٹوٹل نمبر آف ڈویژنز. اے جے کے میں ٹوٹل ڈویژنز کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ 3 ہے. بہرکیف اس کو دیکھتے رہا کریں، یہ چینجیبل ہے، مائنڈ بھی کوئی نئی ڈویژن بن جائے. ٹھیک ہے، اس وقت کرنٹ سچویشن میں آپ اس کی تھوڑی سرچ کر دیا کریں. ٹھیک ہے. وٹ از دا ایج آف ریٹائرمنٹ آف سپریم کورٹ ججز. ہاں جناب یہ دیکھیں ججز کی جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی وہ کیا ہے. اچھا یہ بھی چینجیبل ہے، کوشچنز چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک جو لا میں وہ 65 ایئرس ہے. نارملی 60 ایئرس ہوتی ہے، لیکن ججز کی عمر جو وہ 65 ایئرس ہے. وٹ از دا ایج لمٹ فار ریٹائرمنٹ ان پاکستان. اب پاکستان میں جو نارمل ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 60 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. وچ کنٹری ہیز نو ریور. اوہ جناب کون سا ایسا ملک ہے جناب جس میں دریا ہی نہیں ہے؟ تو وہ جناب سعودی عربیہ ہے. اوکے جی، یہ ایک امپورٹنٹ کوشچنس تھے اس ویڈیو میں. ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے بڑے اچھے لنک دیے ہوئے ہیں آپ کو، اور وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ کوشچنس مل جائیں گے، پی ڈی ایف میں مل جائیں گے، پی ڈی ایف کی بکس مل جائیں گی جو آپ جس سے آپ پی ایم ایل لانگ کورس کی تیاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک دفعہ تیاری کر لیں بھائی، آپ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ میں آپ پاس ہو جائیں گے. پاکستان کے سول امپلائمنٹ میں کہیں بھی آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ پاس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں جی خوش رہیں اور ویڈیو پہ پریکٹس کرتے رہیں، اور بار بار جو میں نے لنکس دیے ہوئے ویب سائٹس کے یہاں پہ بھی جائیں، اور وہاں پہ آپ کو نوٹس ملیں گے، پروسیجر ملے گا، کرائٹیریا ملے گا، ہر چیز وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کو دیکھا کریں. ہاں ایک کویشچن اور کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی یہ ویکینسیز کب آ رہی ہیں. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ انہی ویب سائٹس پہ جائیں اور پرانا ایڈ دیکھیں. اگر وہاں پہ اپڈیٹڈ نہیں ہے تو پرانا سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ڈیٹ کو ویکینسیز آنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 100% نہیں ہوتا بٹ موسٹلی چانسز ہوتے ہیں انہی ڈیٹس میں آپ کا ایڈ آئے. ٹھیک ہے، تو جب آ جائے تو وہاں پہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی طرح آپ تیاری کرتے رہیں تو ہوپ فلی ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ سیریز بنا رہے ہیں آپ کے لیے، اور آپ بھی اس کو پوری کمپلیٹ سیریز کو دیکھیں تو تب جا کے تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو. ٹھیک ہے، خوش رہیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹ سے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیسے لگی، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.